ایک میرے دوست بنے کسی زمانے میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, وہ فوج میں بریگیڈیئر تھے, بریگیڈیئر شاہ نواز ان کا نام تھا. وہ ای ایم ای کے بڑے اچھے قابل فوج کے آفیسر تھے اور اچھے ٹیچر تھے. کسی زمانے میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی کے وہ ہیڈ رہے ہیں پنڈی میں جو ہے. تو ایک دفعہ میں ان کے ساتھ میں ٹریول کر رہا تو میں نے ایک ان کا عمل دیکھا, مجھے بڑے غیر معمولی لگا. یہ میری زندگی کا پہلا ایسا واقعہ تھا. پنڈی میں تھا, میری کو فلائٹ تھی, انہوں نے مجھے ڈراپ کرنا تھا, پرانا ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے گھر سے میں نے ہائی ٹی لی تھی, چائے شائے پی کے میں نکلا. تو وہ ویڈ صاحب نے رستے میں نا ایک جگہ پر گاڑی ہم جا رہی تھی نا ایسے, تو انہوں نے دیکھا سائڈ پہ نا ایک سائڈ تو نہیں, تقریباً آپ کہہ لیں کہ روڈ کے 1/3 پارٹ پہ ایک بلی کا بچہ جو تھا وہ گاڑی کے نیچے آ گیا, وہ مرا پڑا تھا, اس کی باڈی پڑی تھی. تو بریگیڈ صاحب نے گاڑی نہ لگا لی سائڈ پہ اور وہ چلے گئے. اب وہ گئے اور انہوں نے سب سے پہلے ڈکی میں سے کچھ ایک دو چیزیں نکالی. مجھے نہیں سمجھ کیا کرنے لگے, کیونکہ میری بھی فلائٹ تھی, مجھے تھا کہ جلدی چھوڑیں. اس کے بعد میں نے دیکھا انہوں نے گلوز پہن لی ہیں, اور یہ گلوز عام طور پہ کسی بیکری میں پہنے جاتے ہیں اس طرح کے سمپل سے گلوز تھے, وہ انہوں نے پہنے. اور اس کے بعد اس کی باڈی کو اٹھا کے انہوں نے بڑے آرام سے کسی سائڈ پہ رکھ دیا. جب واپس آئے, گلوز اتار چکے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, بے شک یہ نہیں ہے, حادثہ ہوا چلے, لیکن کہتے ہیں یار جب کسی وہ بلی کے بچے یا بلی یا کتے کے اوپر سے کوئی گاڑی گزارتا ہے نا, اور جو اس کی ہڈیوں کے کرچ کی آواز آتی ہے, کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے بڑی بے رحمی نہیں کوئی ہو سکتی, اور اس سے بڑی کسی مخلوق کی انسلٹ نہیں ہو سکتی. کہ آپ اس کو چلیں ایک دفعہ تو حادثہ ہو گیا, اس کی غلطی تھی, ایک لمبی تفصیل آپ کی غلطی تھی, لیکن اس کے بعد اگلا جو اس سے اوپر سے گزرا ہے نا, وہ بڑا ظلم کر کے گیا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا چلیں گزر بھی گیا ہے, مثال لیں سپیڈ زیادہ تھی, تو اس کا فرض بنتا ہے وہ گاڑی سائڈ پہ لگا کے اس باڈی کو, بے شک کہ وہ ایک نیچر کا ایکو سسٹم ہے, گل سڑ جانا ہے, لیکن کہتے ہیں یار وہ تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا, اور جب اس کی ہڈیوں کی کرچیوں کی آوازیں آتی ہیں گاڑی میں فیل ہو جاتا ہے ڈرائیو کرنے والوں کو, یہ کیا ہوا ہے, نیچے کیا چیز تھی. کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کس طرح لوگ جی لیتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مخلوق کے ساتھ اٹیچ, محبت کرنے والا, مخلوق کی عزت کرنے والا, مخلوق کی قدر کرنے والا اللہ کی مخلوق ہے. یقین کیجیے, آپ یہ کر کے دیکھیے, اللہ آپ کو وہاں سے دے گا, ایسے ایسے نوازے گا, آپ حیران ہو جائیں. آپ آج سے یہ کر کے دیکھ لیجیے, آپ کا رکا کام ہونے لگ پڑے گا. آپ حیران ہوں گے کہ جو مشکل ہے وہ آسان ہو گئی ہے. آپ حیران ہوں گے, میرے پاس بڑے لوگ آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں شاہ صاحب یہ ہم 10 سال سے بیٹھے ہیں, کام نہیں ہو رہا. کسی کا عدالت میں کیس ہوتا ہے, کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی کوئی. میں کہتا ہوں آپ سادہ سا کام کریں اس نیت کے ساتھ کہ یا باری تعالیٰ یہ میری مشکل مجھے تھکا رہی ہے, میں کسی کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. اس نیت کو پکا کر دیں, اور اس کے بعد اس نیت کے ساتھ بے شک چبارے پہ دانے ڈالنے شروع کر دیں, کسی یتیم کی فیس دے دیں, کسی کو مفت پڑھانا شروع کر دیں, اور اس کا پردہ رکھیں کہ نہیں کوئی گواہ, کوئی آسانی کر دیں. ایک ٹائم کی روٹی زیادہ پکا کے کسی سفید پوش تک پہنچا دیں. مہینے کا راشن آپ دے سکتے ہیں, وہ کسی کو دے دیں. سردیاں آ رہی ہیں, کسی کو سوٹ لے کے دے دیں ایسا جو وہ پہن لے. لیکن آپ نے خالصتاً وہ نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے, اور اس نیت سے کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ میری عملی دعا ہے. ایک دعا ہوتی ہے لفظی دعا, یا اللہ میری مشکل آسان کر, وہ تو آپ کر کے 10 سال سے تھک چکے, وہ تو تھک چکے ہیں. عملی دعا جو اس دن بڑا اچھا ہمارے ایک ٹاپک چل رہا تھا, میں اس پہ ابھی جاؤں گا, میں نے سوچا تھا کہ آج اسی پہ بات کروں گا کہ عملی طور پہ شکر کیا ہے. تو عملی دعا یہ ہے کہ آپ باری تعالیٰ کو کہیں کہ یا باری تعالیٰ میں نے کسی کی مشکل آسان کی ہے, تیرے لیے کی ہے, تو مہربانی فرما, تیرے تو صرف کن اور اس کے بعد فیکون ہو جانا. تو کائنات کا مالک ہے, ازل تا ابد تک مالک ہے, پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں, اس میں سے ایک گلیکسی آپ کی ہے, اس ایک گلیکسی میں کتنے سولر سسٹم ہیں, ایک سولر سسٹم آپ کا ہے, اس سولر سسٹم میں کتنے سیارے ہیں, اس میں سے ایک سیارہ جس کا نام آپ نے زمین رکھا ہوا, ارتھ, مدر ارتھ کہتے ہیں آپ اس کو. اس زمین پہ کتنے ملک ہیں, 200-400 ملک ہیں, اس میں سے ایک ملک آپ کا ہے. اس ملک میں پتہ نہیں کتنے شہر ہیں, کتنے صوبے ہیں, ایک شہر آپ کا ہے سیالکوٹ, اور اس شہر میں پتہ نہیں کتنے قصبے اور آبادی اور کتنے لوگ ہیں, اس میں سے ایک آپ ہیں. اور اس ایک کو سونے کے لیے ایک چھوٹا سا بستر چاہیے, اتنی سی جگہ چاہیے جتنی قبر میں چاہیے ہوتی. یعنی کتنی بڑی کائنات, اور یہ ہماری اوقات, اتنی بڑی کائنات کے سامنے وہ رب کائنات ہے. تو جو پوری کائنات کو صرف کن کہتا ہے اور فیکون چل پڑتی ہے پوری کائنات, وہاں آپ کے مسئلے کی اوقات کیا ہے, آپ کی مشکل کی اوقات کیا ہے. اس لیے سامنے پرابلم بھی ہونا تو یہ نہ کہیں کہ یار اس کا سائز کیا ہے, اس پرابلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میرا رب تیرے سے بہت بڑا ہے, آپ کی مشکل چھوٹی ہو جائے گی. جب کسی بڑے نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے نا, یا آپ نے اس کی انگلی پکڑی ہوتی ہے, پورا یقین ہوتا ہے کہ سامنے پہاڑ جتنا مسئلہ بھی چھوٹا ہے. آپ کر کے دیکھیں اس انداز سے چیریٹی, عملی دعا جسے میں نے کہا, کر کے دیکھیں, مشکل آسان ہو جائے گی. آپ حیران ہوں گے غیب سے وسیلے ہیلے بننے شروع ہو جائیں گے.
غیب سے کوئی نہ کوئی رستے آنے شروع ہو جائیں گے, اچانک کوئی ایڈ ہوگا. یہ کیا وجہ دین نے بڑی چیزوں کو بہت بڑے ثواب کی شکل میں کہا ہے, مسکراہٹ کو صدقہ کہا ہے, آسانی پیدا کرنے کو, رستہ بتانے کو بہت بڑا ثواب کا ہے, خوش اخلاقی سے ملنے کو ثواب کا ہے, مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کو بہت بڑا ثواب کا ہے, ہمسایوں سے اچھی ہمسائیگی رکھنا اس کو بہت بڑا ثواب کا ہے. کر کے تو دیکھیں آپ حیران ہوں گے, آپ کا سوشل نیٹ ورک اتنا زبردست ہو جائے گا کہ ایکو سسٹم نیا بن جائے گا, آپ کے لیے نئی فیکٹری اللہ تعالیٰ لگا دے گا. اس میں کیا ہوگا, آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے اور کوئی آئے گا کہ جی یہ کم میں نہ تڑا کر دیں. یہ میں آپ کو پریکٹیکل, یہ ولیوں کی باتیں نہیں بتا رہا, یہ ولیوں کی کرامتوں کے تذکرے نہیں میں آپ کو بتا رہا, میں عملی طور پہ بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ وہاں سے اسباب پیدا کرے گا. غیب سے رزق دینے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو دکھ بھی نہیں رہا وہاں سے بھی آ جائے گا. آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی, کان سن ہی نہیں سکتا, ہاتھ محسوس ہی نہیں کر سکتے, وہاں سے اسباب ہوں گے. اور آپ کو بڑے عجیب بات بتاؤں, یہ ساری زندگی کے سارے پرابلم ادھر ہی حل پڑے ہوتے ہیں, صرف ڈاٹ جڑنے ہوتے ہیں. ایک بندہ آؤٹ ہوتا ہے, ایک بندہ ان ہوتا ہے, زندگی کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک آپ سے نیکی ہونی ہوتی ہے اور ایک دعا لگنی ہوتی, کام ہو جاتا ہے. ایک آپ نے کانٹا کسی کا نکالنا ہوتا ہے اور آپ کا کیل نکل جاتا ہے. ایک آپ نے سمت بتانی ہوتی ہے اور غیب سے ہوا چلتی ہے, سمت آپ کی صحیح ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ آج سے عملی دعا اس کو شروع کرو. عملی دعا کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے چاہیے مخلوق کو دینا شروع کر دو, رحم چاہیے رحم دینا شروع کر دو, آسانی چاہیے آسانی دینا شروع کر دو, عزت چاہیے تو باری تعالیٰ سے دعا مانگو, یا اللہ مجھے عزت دے لیکن میں بھی عزت دوں گا نا. اگر آپ دوسروں کی عزت کرتے کوئی نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کے قدردان ہوں, سر آپ دوسروں کی قدردانی کرنی شروع کریں. ایسا خوبصورت رب نے نظام بنایا, ایکو سسٹم اتنا خوبصورت ہے, آپ حیران ہوں گے. انجان بندہ آپ کی قدر کرے گا, وہ پاس آ کے کہے گا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں. اس زمانے میں جس میں سکا بھائی کسی کے کام نہیں آتا, پرایا آپ کو آ کے کہے گا کہ جی میں آپ کے لیے مشکل آسان نہ کروں, آپ حکم کریں تو یہ کام میں آپ کا کر دیتا ہوں. کہیں گے یار یہ کون ہے, بتا دوں کون ہے. وہ اس ایکو سسٹم میں آپ چل پڑے جس میں جب بھی کچھ بھیجا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال. جب بھی بھیجا جاتا ہے تو ہو نہیں سکتا وہ جو ایکو پرنسپل ہے کہ جو چیز آپ نے بھیجی ہے ملٹیپلائی ہو کے واپس آتی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے 10 یہاں پر 70 آخرت میں. سوچئے جب 10 یہاں پر ہوتی ہیں تو بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ میری اوقات اتنی تو نے نواز دی ہے. سوچے 70 کا وہاں میلہ کیا لگے گا, وہاں پر اس کی شان کیا ہوگی. تو آپ سب یہاں آئے ہیں, میں نے تو بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ سب سے اچھا کلام وہ ہے, سب سے اچھی محفل وہ ہے جس میں ایمان کا درجہ اپ گریڈ ہو جائے. پڑھ وہ رہے نا جو کچی سے پکی چلا گیا, 1 سے 2, 2 سے 3, 4 میٹرک کر کے انٹر کر کے. سب سے بہترین کلاس روم وہ ہے, سب سے بہترین مجلس وہ ہے, سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں رب کا تذکرہ ایسے ہو کہ آپ کا ایمان کا گریڈ 1 سے 2 ہو جائے, 2 سے 3 ہو جائے, آپ کے سامنے مسئلے چھوٹے ہو جائیں. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کا حامی ناصر, بڑی نوازش ہے.